نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ سورہ بقرہ کا آج 9واں رکوع ہے۔ آپ کو فہم قرآن کلاس میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور سلامتی کی دعا بھی کرتا ہوں۔ آج کے رکوع میں اسرائیل کے بیٹوں کا مزید تذکرہ ہے، ان کی عبرتناک تاریخ بتائی جا رہی ہے اور امت مسلمہ کو یہ اس لیے سنائی جا رہی ہے تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں اور ان غلطیوں سے بچیں جن غلطیوں کی وجہ سے یہ قوم غضب کا شکار ہوئی۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں سے یہ توقع مت رکھیے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود جانتے ہیں کہ یہ حق ہے جو اللہ کی جانب سے آخری نبی پر اترا ہے۔ اس کے باوجود یہ حسد اور کینے کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان سے سن کر درس تورات سن کے، درس زبور سن کے، اوس اور خزرج جو مدینہ کے مشرک تھے یثرب کے، وہ تو پہل کر گئے اسلام لانے میں، لیکن یہ علماء اور مشائخ اور بڑے بڑے مفتیان ان کو تردد ہوا ہے حسد اور کینے کی وجہ سے، یہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اوس و خزرج میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کو تسلی دی جا رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے توقع مت رکھیے، بس اپنی ایمان کی سلامتی کی فکر کریں اور اس راہ سلامتی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ان کے دل بہت سخت ہیں، ان پر جتنی مرضی آیتیں پڑھ کے سناؤ ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تو یہ چند باتیں ہیں اس رکوع کے اندر جو بتائی گئی ہیں۔ آج بھی دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسرائیل کو سمجھانے کے لیے ریلیاں نکل رہی ہیں، ان کو ظلم و بربریت سے روکنے کے لیے احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کی وجہ بھی آج کے اس رکوع میں درج ہے۔ اب میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے آپ کو سناؤں گا۔ ممکن ہو تو آپ کے اپنے سامنے قرآن مجید کھول لیجئے، وگرنہ یہ سکرین کے اوپر آیات بھی آئیں گی، آپ ان کو بھی دیکھیے تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھ آ جائے اور خود بھی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ سابقہ دروس کا جو پلے لسٹ کا لنک ہے وہ بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، ان کو کلک کر کے آپ پچھلے دروس بھی سن سکتے ہیں۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اے یہودیو، اے اسرائیلیو، تم نے اس سے پہلے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس میں تم نے جھگڑا کیا کہ اس کا قاتل کون ہے، نہیں مل رہا تھا۔ واللہ، اور اللہ، مخرجن، نکالنے والا ہے، خارج کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم کتمان کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ، اس کو مارو، اس نفس کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ حیات دیتا ہے موتیٰ کو، مردوں کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھائے گا تمہیں اپنی آیات، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو۔ اس طرح ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کا قتل ہو گیا، قاتل نہیں مل رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ اللہ نے بتایا کہ یہ جو گائے آپ نے ذبح کی ہے اس کا تذکرہ ہم پچھلے رکوع میں کر چکے ہیں، اس کے جسم کا ایک حصہ اس میت کو مارو تو یہ اٹھ کر بتا دے گی، تو یہ لاش اٹھے گی اور بتا دے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، لاش اٹھی تھوڑی دیر کے لیے اور اس نے بتا دیا کہ مجھے کس فرد نے قتل کیا ہے۔ اس طرح ان کا معاملہ سدھر گیا۔ اس کے اندر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حل کیں۔ ایک تو وہ گائے کی جو عبادت کیا کرتے تھے ان کو ذبح کروایا، ان کے معبود کو،
اور یہ باور کرایا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے جو ذبح ہو جاتے ہیں، جو اپنا آپ نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا بچائیں گے۔ دوسرا یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ کسی کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے۔ اسی طرح آخرت میں بھی سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جو آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے۔ اب اس سے تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ اگر یہ مقتول اٹھ کے بتا سکتا ہے اپنے قاتل کا، تو ہمارے ہاتھوں تو بڑے بڑے انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں، بے گناہ قتل ہوئے ہیں، بڑے بڑے مومنین صالحین کا خون خرابہ ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے حضور کل کھڑے ہو کے ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس واقعے نے بھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ ثم قست قلوبکم، اے یہودیو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد بھی، فہی کالحجارہ، اور یوں ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کیونکہ حجارہ میں سے کچھ یعنی پتھروں میں سے کچھ، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس میں سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں۔ فجر کہتے ہیں یہ صبح کا وقت جب پھوٹتی ہے اور سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس وقت کو فجر کہتے ہیں۔ تو پھٹ جانا یعنی پھوٹ جانا، تو نہریں پھوٹ جاتی ہیں پتھروں میں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پتھر خود پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حبوط کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، من خشیت اللہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو یہ عمل اور کرتوت کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، آپ ان پر محنت کرو گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ ہدایت کی طرف نہیں آنے والے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تم پر اعتبار کر لیں گے اور تمہیں اپنے راز بتا دیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا تھا، ایک گروہ ایسا تھا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کے کلام کو سنا کرتا تھا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس اللہ کے کلام کے اندر تحریف کر دیتے تھے، حرف زنی کرتے تھے، اپنی طرف سے رد و بدل کر دیتے تھے، مِن بعد ما عقلوہ، اس کو عقل میں آنے کے بعد بھی، سمجھ جانے کے بعد۔ یہ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، جاہلیت کا شکار ہیں، دراصل یہ اللہ کے دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، یا اپنی روش کو درست کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ تو جانتے ہیں۔ تو ان جاہلوں، پڑھے لکھے جاہلوں کے ساتھ مغز ماری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے ان بھائی بندوں پر محنت کیجئے جو واقعتاً سلیم الطبع ہیں اور بات کو سننے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ یہ جو لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، ان کا علاج لاتیں ہیں، کوڑے ہیں، اور جہاد ہے، تلوار ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، ان کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، پھر یہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو بتا رہے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو تم پر اللہ تعالیٰ نے راز کھول دیے ہیں تمہاری آسمانی الہامی کتابوں کے اندر، تورات و انجیل کے اندر، زبور کے اندر، دیگر صحائف ابراہیم کے اندر، اور انبیاء پر اترنے والی دیگر کتابوں کے اندر جو احوال تم پر اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں، جو باتیں تمہیں بتائی ہیں، یہ اس آخری نبی کے پیروکاروں کو مت بتائیے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف جھگڑا نہ کریں اس کے ذریعے کہ یا اللہ ان کو تو پتہ تھا، انہوں نے نہیں مانا، انہی سے سن کر ہم نے آخری نبی کا پتہ لیا اور اس کو مان لیا، اب یہ نہیں مان رہے۔ تو آپ ان کے سامنے اپنی تعلیمات کو یوں واشگاف انداز میں مت رکھیے۔ اب اندازہ کیجئے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنتے ہیں تو یہ اللہ کو بتا دیں گے۔ اللہ کے بندو، کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھتا؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، لیکن رب ان کو کیا کہتا ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کیا ان بدبختوں کو، بیوقوفوں کو نہیں پتا کہ اللہ تو جانتا ہے نا؟ اگر تم مومنوں کو نہیں بتاؤ گے، آپس میں کرو گے
تو اللہ تو تمہاری ساز باز کو جانتا ہے۔ ما یسرون، جو وہ چھپا رہے ہیں، اسرار میں رکھ رہے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلانیہ کر رہے ہیں، وہ سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ومنہم امیون، لیکن ان وقتوں میں سے کچھ تو بالکل ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، چٹے ان پڑھ، لا یعلمون الکتابہ، ان کو کتاب کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ ان کے علماء اور مشائخ کو علم ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو دنیا کے دھندوں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ تو رات و انجیل کو پڑھیں، جیسے ہمارے مسلمانوں کو فرصت نہیں ملتی ہے کہ وہ قرآن کے لیے وقت نکال لیں، اس کا علم حاصل کریں۔ بالکل ان پڑھ ہیں، وہ نابینے ہیں گویا، ان کو قرآن کا مطلب ثواب کے لیے اس کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ یہ یہودیوں جیسی روش تو ہمارے مسلمانوں کی بھی ہے، بیشتر کی ہے۔ کتنے فیصد ہیں جو قرآن کی زبان کو سمجھتے ہیں؟ میں اس چینل پہ قرآن کی زبان عربی بھی سکھا رہا ہوں، خدا را ان لیکچرز کو سنیے، اور ان سے مجھ سے بہتر جو لوگ سکھا رہے ہیں ان کے لیکچرز کو سن کر عربی کی شدھ بدھ حاصل کیجئے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تو کہیں ہم یہودیوں کی روش پہ تو نہیں چل رہے۔ فرمایا لا یعلمون الکتاب، ان میں کچھ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، یہ کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے، الا امانی، ہاں اپنی کچھ خواہشیں ہیں، وہی جو جانوروں جیسی خواہشیں ہیں، کمایا، کھایا، ہضم کیا اور سو گئے، کچھ نسل آگے بڑھا لی، اور چند دن کی زندگی میں کچھ عیش و عشرت منا لی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، اور یہی جہان میٹھا ہے، اگلا کس نے دیکھا ہے، چلو جی یہیں مستیاں کر لو۔ یہ ہے ان کی امانی تمنائیں، بس ان پڑھوں کی یہی حالت ہے، جاہلوں کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں یہ مگر صرف گمان کرتے ہیں کہ ہم چونکہ یہودی ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، اور موسیٰ کو ماننے والے ہیں، اور ہم تو بخشے ہوئے ہیں، دنیا میں جو مرضی کرتے پھریں، جب ہم نے یہودیت اختیار کر لی ہے تو ہم جنتی ہیں پکے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے جو کتابت کرتے ہیں کتاب کی، خود اپنے ہاتھوں سے آیات لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے فتووں اور حاشیوں کے بارے میں پتہ کیا بکتے ہیں؟ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کا پیغام، یہ ہے اللہ کا منشا، اللہ تم سے یہ چاہتا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے وہ تھوڑی قیمت، ثمن قلیل لے لیں، قلیل تھوڑی سی قیمت، یہ دنیا تو ہے ہی قلیل۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو گھونٹ تک پانی کا نہیں دیتا۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ اس قلیل دنیا کے لیے رب کی کتابوں میں رد و بدل کرتے ہیں، یا رب کے حقائق کو چھپاتے ہیں، اپنے فتوے، اپنی پالیسیاں، اپنے قوانین، اپنے آرڈر بناتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا منشا یہی ہے، ہم رب کے اوتار ہیں، فطرت ہم سے یہی چاہتی ہے، لہٰذا اس کو قبول کر لیجئے، معاذ اللہ۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت لے لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی اور بربادی اور فساد ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے بربادی ہے جس سے وہ کماتے ہیں، یکسبون، جو بھی کمائی ہے وہ ان کے گلے فٹ ہو جائے گی، ان کے کسی کام آنے والی یہ کمائی نہیں ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر معدود چند دن، ایام معدودہ، تھوڑے دن ہمیں آگ چھوئے گی۔ قل، اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب ان سے ذرا کہیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، معاہدہ کر لیا ہے کہ تمہیں آگ تھوڑے دن ہی چھوئے گی اور یا پھر بالکل نہیں چھوئے گی؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر اللہ نے واقعی تم سے کوئی عہد کیا ہے تو اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ جو بھی وعدہ تم سے کیا وہ پورا کر کے رہے گا۔ لیکن یاد رکھو، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ بلا من کسب سیئہ، ہاں اللہ کا اٹل قانون یہ سن لو، جس نے کوئی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے اس کو
احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا، احاطہ کر لیا، جیسے ہم کسی پلاٹ کا احاطہ بناتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں اینٹوں سے، دیوار سے، اسی طرح انسان کو اس کی خطاؤں اور غلطیوں اور گناہوں نے یوں گھیرا ڈال لیا ہے، ساری زندگی یہی پاپ کرتا رہتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، جو کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور جہنم کے لیے اور بہت سے ہیں، ہم جنتی ہی جنتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں جنتی کون ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے آخری نبی پر، آخری کتاب پر، اس سابقہ تمام انبیاء پر، اس کی کتابوں پر سچا ایمان لائے، اولئک وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو حضرات یہ آج کا رکوع بالکل واشگاف الفاظ میں ہمیں کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 9، کہ جنت چاہتے ہو تو حقیقی معنوں میں عمل کرنا ہوگا، اور ایمان اس طرح لانا ہوگا جس طرح نیک لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، یہودیوں کی روش سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔